لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور گھروں سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم میں ایک بہت جامع دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائے ہیں کہ تم اپنے رب سے یہ دعا مانگو کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ دنیا میں حسنہ کیا چیز ہے؟ حسنۃ عربی زبان میں اس کا معنی اچھی چیز، خوبصورت چیز۔ اس کے اندر حلال کشادہ روزی بھی داخل ہے، نیک صالح اولاد بھی داخل ہے، کشادہ سہولت والا مکان بھی داخل ہے، اچھا حلال اور پاکیزہ کاروبار بھی داخل ہے، اچھی کشادہ روزی والی نوکری بھی داخل ہے۔ دنیا کی ہر اچھائی کو حسنہ شامل ہے۔ اسی طرح آخرت کی اچھائی یعنی قبر میں ہم سوال کا صحیح جواب دے دیں، قیامت کے میدان میں 5 سوال کا صحیح جواب دے دیں، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جائے، حوض کوثر میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر، حوض کوثر کا وہ پانی ہمیں نصیب ہو جائے جس کو ایک مرتبہ پینے کے بعد قیامت کے پورے دن میں جو 1000 سال کا دن ہوگا اور بہت سخت گرمی ہوگی لیکن پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ جنت کی تمام نعمتیں آخرت کے حسنہ میں شامل ہیں۔ اس وقت دنیا میں روزی اور مال کے متعلق ہر آدمی فکر مند ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم کو مال ملے، ہم کو پیسہ ملے، دولت ملے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حلال دنیا ملے، حلال روزی، حلال مال ملے، اور جن کو کے اندر دینداری نہیں ہے ان کے یہاں کوئی شرط نہیں، بس ہم کو مال ملے، پیسہ ملے، دولت ملے، چاہے حرام ہو یا حلال۔ قرآن کریم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور کشادہ روزی دولت، دنیا کا حسنہ اور دنیا کی اچھائی حاصل کرنے کے 4 طریقے بتائے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ میں اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ اس میں میں کامیابی تمہیں دوں گا ہی۔ 3 طریقوں میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ضرور ان کو روزی ملے گی، ضرور ان کا مسئلہ حل ہوگا، دنیا کا حسنہ ضرور ان کو ملے گا۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کو سبھی لوگ دنیا میں اختیار کیے ہوئے ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، کرسچن بھی، جو ہے دہریہ اور لامذہب، ہر طرح کے لوگ اس طریقے کو اختیار کیے ہیں، اور ہم مسلمان بھی اختیار کیے ہیں، اور اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تو میں خاص عبادت کے لیے مقرر کیا ہوں، چنانچہ یہود و نصارہ کے لیے بھی اللہ نے ہفتہ میں ایک دن مقرر کیا تھا۔ چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعہ کا دن منتخب کیا۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تو مقبول عبادت کے لیے جمعہ کا دن تھا، اور اللہ نے یہودیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتہ میں ایک دن تم منتخب کرو جس دن صرف میری عبادت کرو گے، دنیا کا کوئی کاروبار، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہودیوں نے سنیچر کے دن کو منتخب کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ بھی کیا کہ تھوڑا سا پہلے آؤ، لیکن انہوں نے اشارے کو یا تو سمجھا نہیں یا نہیں مانا۔ وہ سنیچر ہی کے دن کا انتخاب کیا، اور انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ سنیچر کا دن چھٹی کا دن ہے، چونکہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ حدیث میں ہے اتوار کے دن سے پیدا کرنا شروع کیے، اور جمعہ کے دن تک اللہ نے آسمان، زمین اور کائنات کو پیدا کر دیا۔ سنیچر کا دن فرصت اور چھٹی کا دن۔ تو یہودیوں نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ سنیچر کا دن خالی دن ہے، اللہ نے عالم، آسمان زمین کے تخلیق کا کام اس دن نہیں کیا، لہذا یہ دن ہم عبادت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے اپنے اجتہاد سے منتخب کر لیا، اب سنیچر کا پورا دن، یعنی جمعہ کے دن مغرب کے وقت سے سنیچر مغرب کے وقت تک 24 گھنٹہ ان کے لیے لازم تھا کہ صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، کوئی دنیا کا کاروبار نہ کرے۔ پھر عیسائیوں کا نمبر آیا، اللہ نے ان سے بھی کہا کہ ایک دن میری عبادت کے لیے تم منتخب کرو، تم ہی طے کر دو کون سا دن تم جو ہے میرے لیے طے کرتے ہو۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ دنیا پیدا کرنا اللہ نے اتوار کے دن سے شروع کیا، لہذا اتوار کے دن کو ہم جو ہے عبادت کے لیے منتخب کریں۔ جیسا کہ برتھ ڈے یہ بھی عیسائیوں اور کرسچنوں سے آج ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت جگہ آ گیا ہے، تو انہوں نے شروع کا اعتبار کیا کہ چونکہ اللہ نے کام عالم کے پیدا کرنے کا اس دن سے شروع کیا، اس لیے انہوں نے اتوار کے دن کو عبادت کے لیے خاص کر لیا۔ اللہ نے ان کے لیے اتوار ہی کا دن طے کر دیا، اور یہ لازم کر دیا کہ بالکل 24 گھنٹہ عبادت کرنی ہے، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے۔ پھر جب مسلمانوں کا نمبر آیا، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی رہنمائی ہوئی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مدینہ میں ایک صحابی تھے جو شروع دور ہی میں انتقال کر گئے، اس لیے زیادہ مشہور نہیں ہوئے، اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کی دعوت کی، ابھی شروع دور تھا، ان کو یہ دیکھنا تھا کہ مدینہ میں کل کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے ایک باغ میں مسلمانوں کو جمع ہونے کی دعوت دی۔
اور وہاں دعوت کا بھی انہوں نے انتظام کیا۔ چنانچہ 40 مسلمان جمع ہوئے، تمام مسلمان ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے، اور حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے دعوت ہوئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا، اور انہوں نے جو ہے پھر سب سے یہ کہا کہ سب جمع ہوئے ہیں، ہماری تعداد 40 تک پہنچ گئی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور شکرانے کے لیے 2 رکعت پڑھیں۔ چنانچہ 2 رکعت شکرانے کی جو ہے جمعہ کے دن ادا کی گئی، اور یہ طے ہو گیا کہ آئندہ سے ہر جمعہ کو اسی طرح ہم یہاں جمع ہوں گے۔ اور اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری طرف سے دعوت رہے گی، اور شکرانے کے طور پر 2 رکعت اللہ کے دربار میں ہم پیش کریں گے۔ ادھر مسلمانوں نے اجتہاد سے جمعہ کا دن منتخب کیا، ادھر جبریل امین مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئینہ کے طرح خوبصورت چیز لے کر گئے اور دکھائے کہ یہ آئینہ ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ جمعہ ہے۔ کہا جمعہ کیا ہے؟ کہا یہ ہفتہ میں ایک دن ہے جس کو عروبہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا، یہ اللہ کے نگاہ میں بہت محبوب دن ہے۔ اور اس آئینہ میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور دھبا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ نقطہ اور دھبا کیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یہ جمعہ کے دن ایک مقبول گھڑی ہے، اس وقت بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ سے، اللہ وہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ مومن کی تو کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی، دعا تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا قبول ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کے یہاں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اللہ سے موبائل مانگیں گے مگر اللہ ہم کو کار دیں گے، ہم کسی لڑکی کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اس سے اچھی اور نیک صالحہ لڑکی کا ہمارے لیے انتظام کر دیں گے۔ لیکن جمعہ کے دن جو چھوٹی سی ایک گھڑی آتی ہے اس میں بندہ جو مانگے گا اللہ وہ دے گا۔ تو حضرت جبریل امین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل امین نے جو وہ آئینہ دکھایا کہ جمعہ کا دن ہے، پھر آپ نے پیغام بھیجا مدینہ میں کہ بھائی جمعہ کے دن خاص طور سے عبادت کا اہتمام کرو۔ صحابہ تو پہلے ہی سے اہتمام کیے تھے، لیکن اللہ کا ایک کرم ہوا کہ اللہ نے 24 گھنٹہ اس امت کے لیے لازم نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا جمعہ سے پہلے جمعہ کی اچھی طرح تیاری کرو، حدیث میں ہے جو بہترین طریقے سے عمدہ طریقے سے غسل کرے، اور پھر مسجد جلدی آئے، امام سے قریب بیٹھے اور خطبہ غور سے سنیں، کوئی لغو لایانی بات نہ کرے۔ تو ان کے ہر قدم کے بدلے میں، گھر سے مسجد تک جتنا قدم پڑا ہے، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال نفل روزے اور 1 سال نفل نماز کا ثواب ملے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثوں میں اتنی بڑی فضیلت اور کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف حدیثوں میں اس سے بھی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن جو ہے صحیح حدیثوں میں اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے کہ ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزے کا ثواب ملے۔ خیر، اب جمعہ کی نماز پڑھ لیے تو اللہ فرماتے ہیں جب نماز ہو گئی فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیل جاؤ، اب تمہاری چھٹی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے تو شام تک عبادت میں لگنا ضروری تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اذان سے پہلے بھی تم کاروبار کر سکتے ہو اور نماز کے بعد بھی اب تم کاروبار کر سکتے ہو، کھیتی باڑی میں بھی لگ سکتے ہو، اپنے کام کاج میں جا سکتے ہو۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو اللہ کے روزی اور فضل کو تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب و کسب الحلال فریضہ، حلال روزی تلاش کرنا یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے حلال روزی حاصل کرنے اور حسنہ حاصل کرنے کا، مگر اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا
کہ وابتغوا من فضل اللہ، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں تم کو روزی دوں گا ہی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ کسی بھی کام میں جب محنت کرتا ہے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، ضرور ان کو جو ہے اس راستے سے اللہ روزی دیتے ہیں۔ یا کسی لائن سے آدمی محنت کرے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، لیکن وعدہ نہیں ہے کہ دکان تم کیے تو ہم تم کو روزی دیں گے ہی، تم کاروبار کیے تو تم کو روزی ملے گی ہی۔ اس کے علاوہ 3 اسباب اور ہیں جن اسباب کو اختیار کرنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے روزی کا وعدہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ ظاہر ہے قرآن تو صرف نبی کے لیے نہیں تھا، خطاب گرچہ نبی کو ہوا لیکن پوری امت کو، تمام جو ہے مسلمانوں کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو نماز کا خود اہتمام کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو، نماز کا پابند بناؤ۔ نحن نرزقک، اللہ فرماتے ہم روزی دیں گے۔ نماز کی پابندی اور نماز کی دعوت پر اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ایسا سبب ہے حلال روزی کمانے کا، حسنہ دنیا کی تمام اچھائیوں کو حاصل کرنے کا، جو صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ پہلا والا سبب تو سبھی اختیار کیے، مگر یہ نماز کی پابندی اور نماز کی دعوت، یہ دونوں کام ہونا ہے کہ ہم خود بھی پابند ہو جائیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں جو ہمارے دعوت کے ساتھی اہتمام سے کرتے ہیں۔ اس پر اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، صاف کہا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کمائی کیوں نہیں کیے، آپ صرف جو ہے نماز ہی پڑھے، نماز کی دعوت ہی دیے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو روزی دیں گے۔ کیسے دیں گے، کہاں سے دیں گے، وہ اللہ جانے۔ تیسرا سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، کس کو کہتے ہیں تقوی؟ کہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی، تنہائی کی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کا خوف غالب رہے، ہر وقت اللہ کا استحضار رہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ہم سے سوال ہوگا۔ الخشیۃ فی السر والعلانیہ، جو ہے اپنی انفرادی زندگی میں کمرہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بالکل فلم جو ہے حال ہمارے ساتھ میں موبائل موجود ہے، جو چاہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں اللہ سے ڈر کر کوئی گندی چیز نہ دیکھے، کوئی گندی بات نہ سوچے، کوئی گندا کام نہ کرے، یہ ہے تقوی۔ اسی طرح علانیہ، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوں اس میں بھی ہم جو ہے تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ ایک چھوٹا سا تنگ راستہ ہے اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی اور درخت ہیں، تو اب آدمی بہت ہی سنبھل کر اس راستے میں چلے گا کہ اگر تھوڑا ادھر ہوتے ہیں تو کانٹا کپڑا میں لگ جائے گا، تھوڑا سا ادھر اگر جو ہے سٹتے ہیں تو کانٹا ہو سکتا ہمارے بدن کو لگ جائے، تو سنبھل کر چلے گا۔ اسی کا نام تقوی ہے کہ ہم زندگی سنبھل کر چلیں، ہر وقت ہم یہ سوچیں کہ ہمارا یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، اس کام سے اللہ خوش ہو رہے ہیں یا ناراض۔ اللہ فرماتے من یتق اللہ، جو بھی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے اللہ راستہ نکالیں گے۔ علماء نے لکھا ہے یعنی
وہ دیکھے گا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن اللہ وہاں سے بھی راستہ نکال دیں گے۔ چنانچہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ سپر پاور طاقت ایک چھوٹی سی جگہ پر مکمل مسلط ہو گئی، بالکل وہاں چونٹی بھی ختم ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ نے اس چھوٹی سی جگہ، چھوٹی سی جماعت کے لیے ایسا راستہ نکالا کہ سپر پاور طاقت کو بھی گھٹنا ٹیکنا پڑا، بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملا، مصالحت کرنی پڑی۔ یہ اللہ کا جو ہے راستہ ہے۔ بہت مرتبہ ہمارے سامنے سب راستے بند ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے تو انہی بند راستوں میں اللہ کشادہ راستہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں۔ تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، آگے صاف فرما رہے ہیں ویرزقہ، اور ان کو روزی دیں گے، کہاں سے؟ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے روزی مل سکتی ہے، وہاں سے روزی دیں گے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت کے یہاں مدرسہ چلتا تھا، دور حدیث شریف اور احادیث شریفہ کی کتابیں حضرت خود اکیلے پڑھاتے تھے، اور خانقاہ بھی مریدین آتے تھے۔ انگریز کی حکومت تھی، انگریز نے CID بھیجا کہ دیکھو گنگو میں کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ CID آ کر وہاں 10 دن رہا، رہنے کے بعد وہ ڈائریکٹ حضرت سے ملا اور مل کر کہا کہ میں CID ہوں، آپ کے خانقاہ میں مرید بن کر میں 10 دن سے ہوں، اور میں نے آپ کے متعلق اور یہاں کے متعلق بہت اچھا رپورٹ لکھا ہے کہ یہاں حکومت سے کوئی خطرہ یہاں سے نہیں ہے، چونکہ ہماری حکومت تو زمین کے اوپر ہے، اور یہاں جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ آسمان سے اوپر کی یا زمین سے نیچے کی۔ جہاں ہماری حکومت ہے وہاں سے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اس لیے یہاں سے ہم کو، ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، یہ تو میں نے لکھ دیا۔ مگر ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو آپ کے یہاں ہر دن 300 400 500 لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کا انتظام کہاں سے ہو رہا ہے؟ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت نے ان کو، چونکہ وہ غیر مسلم تھا، ان کو یہ جواب دینا کافی نہیں ہوتا کہ اللہ انتظام کرتے ہیں۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہمارے یہاں کے جتنے انتظامات ہیں اس کے لیے لوگ جو ہے چندہ بھیجتے ہیں، اور ہر دن ہمارے پاس بہت منی آرڈر آتا ہے۔ اس زمانے میں ڈاک کے ذریعہ کہیں پیسہ بھیجا جاتا تھا، منی آرڈر کے ذریعہ۔ ہم لوگ بھی بچپنا میں پڑھتے تھے تو گھر سے منی آرڈر آتا، اس کے نیچے ایک سفید جگہ رہتی، اس میں لکھا ہوا بھی رہتا کچھ۔ خیر، حضرت نے، انہوں نے کہا کون لوگ بھیجتے ہیں؟ حضرت نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، کل کا جب ڈاک آئے گا تو آپ کو وہاں ہم بیٹھا دیں گے، آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ چنانچہ جو ڈاک کا نظام جن کے پاس تھا، حضرت نے ان کو بتا دیا کہ بھائی کل جب ڈاکیا اور ڈاک مین آئے گا تو ان کو سامنے لے کر بیٹھنا اور دکھا دینا کہاں کہاں سے پیسے آئے۔ چنانچہ وہ بیٹھا، دیکھا کہ گجرات سے 500 روپیہ، پنجاب سے 500 روپے، کبھی راجستھان سے، ممبئی سے، آسام سے، وہ پورا ملک، لاہور سے، ڈھاکہ سے، مختلف جگہ سے منی آرڈر آیا۔ تو خیر وہ سب معائنہ کیا، اس کے بعد وہ حضرت سے ملا، کہا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مختلف لوگ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں، مگر یہ بھیجتے کیوں ہیں آپ کو؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بات تو ان سے پوچھو جو بھیجتے ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو آج جتنے لوگوں کا پیسہ آیا ہے سب کا ہم آپ کو ایڈریس دے دیتے ہیں، ان کے ایڈریس میں جا کر پوچھ لو تم کہ وہ کیوں بھیجتے ہیں۔ سننے میں آیا کہ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ سے دلی میں
یا ممبئی میں جو ہے انگلینڈ کے ویزا کے لیے بلاتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کہ وہ لوگ بلا رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں، کہ ان سے جا کے پوچھو۔ حضرت نے فرمایا میں تو منع کر رہا ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ لوگ بلا رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں، وہاں جا کے پوچھو۔ تو اس نے لکھ دیا۔ تو اسی طرح حضرت نے جواب دیا کہ ان سے معلوم کرو وہ کیوں بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں کہاں میں چکر لگاؤں گا، یہ تو مختلف جگہوں کے لوگ جو ہے منی آرڈر بھیج رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، آپ کو تحقیق کرنی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ہم کو بھی نہیں معلوم وہ کیوں بھیج رہے ہیں۔ خیر وہ CID کہا کہ میں اور 2 دن آپ کے یہاں رکنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں بہت سکون مل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک۔ وہ 2 دن اور رکا۔ واپسی کے وقت وہ حضرت سے جا کر ملا اور 400 روپے دیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے 200 روپیہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ آپ کے یہاں خانقاہ اور مدرسے کے خرچہ کے لیے، اور یہ 200 روپے آپ کو ہدیہ گفٹ۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا ہوا، آپ بتا دیجئے کیوں آپ دیے ہیں، تاکہ اگلا کوئی CID آئے گا تو میں ان سے بتا دوں گا کہ مجھے کیوں دیتے ہیں لوگ، تو آپ بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا بس مت پوچھئے، یہ میرے آتما نے مجھے مجبور کیا، میرے اندر کی حالت نے مجھے مجبور کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ انہی سے روزی دلوائے، ان کا سوال خود انہی سے جو ہے حل کروا دی۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تقویٰ کے راستے سے روزی ملنا یہ یقینی ہے، اس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اور چوتھا سبب ہے استغفار۔ چنانچہ قرآن میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آگے فرماتے ہیں يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال سے تمہاری مدد کریں گے، بیٹوں سے تمہاری مدد کریں گے، تمہارے لیے باغات اللہ تعالیٰ جو ہے لگوا دیں گے، نہریں جاری کر دیں گے، موسم اور وقت کے مطابق بارش ہوگی۔ کتنے وعدے ہیں استغفار پر۔ تو استغفار یہ ایک ایسا سبب ہے جس کے ذریعہ مال ملنا، مال کے ذریعہ اللہ کی طرف سے مدد ہونا یہ یقینی ہے، اس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس 3 اسباب روزی کمانے کے ایسے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں، اور وہ تینوں اسباب میں مالک الملوک نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور روزی دیں گے۔ اور ایک سبب جس کو سبھی جانتے ہیں، سبھی اختیار کیے ہیں، اللہ نے وہ طریقہ بھی ہمارے لیے جائز قرار دیا، اس طریقہ کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا، مگر اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ میں تم کو روزی اس طریقے سے دوں گا ہی۔ وہ طریقہ، وہ سبب یقینی نہیں ہے، لیکن ہم اس غیر یقینی سبب کو تو پکڑ لیے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اور جو روزی کے یقینی اسباب اللہ نے خود قرآن میں بیان کیے ہیں، جو ہے نماز کی پابندی، نماز کی دعوت، تقوی والی زندگی، خشیت اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، سنبھل کر زندگی گزارنا، اور استغفار یعنی ہم اپنے کرتوت پر ہمیشہ ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں، ندامت ہو کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اس کو معاف فرما دے۔ ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے۔ ہماری زبان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے، چلو زبان اللہ کے نام میں مشغول ہے، یہ بھی کچھ کم نہیں، مگر یہ اصل استغفار نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارا جو استغفار ہے وہ بہت سے استغفار کا محتاج ہے۔ ابھی اسی پر مکتب کے بچوں میں جو ہے کچھ بات چیت ان کے استاد کے حکم سے ہوئی۔ میں نے ان سے کہا
کہ اچھا مسجد میں آنے کی کون کون دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہوئے، آج کھانے سے پہلے کون کون دعا پڑھے؟ تو بہت سارے بچے ہاتھ اٹھائے، بہت سارے نہیں اٹھائے۔ جو نہیں اٹھائے ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں دعا پڑھے، جان بوجھ کر یا بھول کر؟ سب نے کہا بھول گئے۔ میں نے کہا اس کا طریقہ آپ کو ایک بتا رہے ہیں، اس طریقہ کو اپنائیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور ان کو بچوں کے حساب سے بتایا کہ ایک دعا بھولیں گے تو سونے سے پہلے دن بھر کا حساب لگائیے کہ آج کب کب دعا بھولے ہیں۔ ایک دعا کے بدلے میں 10 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے۔ اگر آپ 10 دعا بھولے ہیں تو 100 مرتبہ پڑھیے، پھر سوئیے۔ اب ایک سوال ہوا کہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی بھول گئے پھر؟ تو میں کہا اس دن اگر بھول گئے تو دوسرے دن اب 100 مرتبہ پڑھیے۔ ایک ہفتہ اس طرح کی کریں گے تو انشاءاللہ پھر نہیں بھولیں گے، ایسا لگے گا کہ فرشتہ آ کر یاد دلا رہا۔ تو اسی طرح ہم استغفار کرتے ہیں، لیکن ہمارا استغفار بہت مرتبہ بہت سب استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن دل میں گناہ کا لطف بھی آ رہا ہے، گناہ کرنے کا پورا عزم بھی ہے، پوری جو ہے کوشش بھی ہے، اور پھر زبان سے صرف استغفار کرنا، اس کا نام استغفار نہیں۔ دل سے عزم کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ آج جو مصیبتیں ہیں دنیا میں، حالات ہیں، ان تمام حالات اور مصیبتوں کے ختم کرنے کا علاج جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا، استغفار کرنا ہی ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں حدیث ہے، حدیث قدسی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، انا اللہ لا الہ الا انا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، انا مالک الملوک و ملک الملوک، میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور تمام بادشاہوں کا مالک ہوں۔ قلوب الملوک فی یدی، تمام بادشاہوں کا دل میرے قبضے میں ہے، میری مٹھی میں ہے۔ ان العباد اذا اطاعونی، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، رب چاہی زندگی گزارتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرأفت والرحمت، تو ان کے بادشاہوں کے دلوں کو میں بدل دیتا ہوں، ان کے بادشاہوں کے دلوں میں پیار، شفقت، محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِی، بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم علیہم بالنقمۃ والسخطۃ، جو ان کے بادشاہوں کے دلوں میں سختی پیدا کر دیتا ہوں، نفرت پیدا کر دیتا ہوں۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ حکمراں ان کو بہت سخت سزائیں، بہت سخت تکلیفیں جو ہے دیا کرتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندو اگر یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ تمہارے حکمراں تمہارے لیے جو ہے موافق نہ ہو، ان کے دل میں تم سے پیار، تم سے محبت، تم سے شفقت نہ ہو، رعایا کے لیے ان کے دلوں میں نفرت ہو، تم کو وہ بالکل ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہوں، ایسے حالات آ جائیں، فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، کریں بادشاہوں کو بد دعا کرنے میں اپنا ٹائم ضائع مت کرو کہ یہ حکمراں بہت خراب ہے، یہ پارٹی بہت خراب ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو گالی دے رہے ہیں۔ وَلَٰكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، لیکن اپنے آپ کو اللہ کو یاد کرنے میں لگا دو، گریہ زاری میں لگا دو، دعا درود میں لگا دو، اپنے آپ کو استغفار میں لگا دو۔ کئی اکفیتوں، اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں تمہاری کفایت کروں، میں تمہارا کام جو ہے پورا کروں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ مدارس، مکاتب، جماعتیں ہر لائن سے بہت ترقی ہے۔
آپ آج سے 20 سال پہلے دیکھیے، اتنے مدارس نہیں تھے، اتنے علماء فضولہ تیار نہیں ہو رہے تھے۔ یہاں کا مجھے نہیں معلوم، انڈیا میں بڑا بڑا علاقہ ایسا تھا جہاں ایک چلہ لگانے والا آدمی 20 سال پہلے نہیں ملتا تھا، اور آج 3 چلہ لگانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے تو جگہ نہیں ملتی۔ الحمدللہ، یہ اور ہونا چاہیے، لیکن رونے والی آنکھیں کم ہو گئی۔ پہلے جتنا رونے دھونے کا، گریہ زاری کا، اللہ سے رجوع کا جو ہے لوگوں میں جذبہ تھا، آج وہ جذبہ بہت ٹھنڈا ہو گیا، جس کی وجہ سے حالات پلٹ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کا واٹس ایپ وغیرہ میں وہ آڈیو خوب چلا بھی کچھ دن۔ حضرت نے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب جو ہے تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، ان کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ حضرت کا دل اتنا قوی اور مضبوط تھا کہ ہمارے شیخ یعنی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت کی قوت قلبیہ اتنی مضبوط ہے۔ اور پھر جو ہے ایک واقعہ بتائے کہ جنگ چل رہی تھی غالباً ترکی وغیرہ کے ساتھ، اور حضرت نے صرف 1.5 منٹ دعا کرائی اور فرمایا بس کرو بچوں، بس کرو، بس اسی دن حالات بالکل پلٹ گئے۔ یہ رونے والی آنکھیں جو ہے آج کم ہوتی جا رہی ہیں۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے ہیں کہ ایک بڑے بزرگ تھے، پورے علاقے میں لوگ ان کا بہت احترام کرتے، ان کی عزت کرتے، لیکن وہ دل کے اعتبار سے بہت سخی تھے۔ کوئی آدمی مصیبت زدہ ان کے پاس آتا تو حضرت ان کی ضرور مدد کرتے۔ اب حضرت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کسی سے قرض لے کر ان کو دے دیتے۔ اس طرح لوگوں کی مدد کرنے میں حضرت پر بہت سے لوگوں کا قرض چڑھ گیا۔ پہلے تو لوگوں نے سوچا کہ اللہ والے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، چلو قرض لیے ہیں دے دیں گے، کیا بولیں۔ لیکن جب بہت سارے قرض والے ہو گئے تو آپس میں لوگوں کی گفتگو ہوئی۔ کسی نے کہا کہ فلاں حضرت مجھ سے 5,000 قرض لیے تھے، 3 سال ہو گیا ابھی تک نہیں دیے۔ تو ان کے ساتھی نے کہا یار مجھ سے بھی تو 10,000 لیے ہیں۔ تو تیسرے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھ سے بھی 15,000 لیے ہیں۔ اس طرح بہت سارے قرض والے جمع ہو گئے۔ پھر سب نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ ڈھونگ کر کے جو ہے ہم لوگوں کو متاثر کر کے ہم لوگوں سے پیسے لیا ہے، اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو جا کر ان سے کسی بھی طرح پیسہ وصول کرنا چاہیے۔ چنانچہ جتنے قرض والے تھے وہ سب ان کے گھر پر پہنچ گئے اور جا کر سب نے دھرنا دے دیا کہ جب تک ہمارا قرض ادا نہیں کریں گے ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ اور لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، بہت گالی ولی دینا شروع کر دیا کہ جو ہے اگر آپ کے پاس نہیں تھا تو کیوں آپ قرض لیے تھے، معاملات میں اتنے کچے ہیں، کیسا آپ بزرگ ہیں، آپ کا لین دین اتنا خراب ہے۔ وہ حضرت چپ چاپ مسکرا رہے تھے، گالیاں سن رہے تھے، خاموش کہ بھائی میرے پاس ہے نہیں، جب ہوگا میں ادا کر دوں گا۔ اسی درمیان میں ایک بچہ گزر رہا تھا اور وہ حلوہ بیچ رہا تھا، جیسے برفی کے جو ہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، سوجی کا حلوہ جو ہے ان کی ماں بنا کر اسی طرح پیس کاٹ کر جو ہے اس بچے کو بیچنے کے لیے بھیجی تھی۔ وہ آواز لگا رہا تھا حلوہ لے لو، حلوہ لے لو۔ اس بزرگ صاحب نے اس بچے کو بلایا، دیکھا تش پلیٹ میں جو ہے حلوہ ہے، کہا بیٹا کیا بھاؤ ہے؟ کہا 1 روپیہ پیس۔ کہا یہ سب مہمانوں کو کھلاؤ۔ سب لوگ 1-1.5 گھنٹے سے ہلہ کر کے گالی کر دے رہے تھے اور غصہ ہو رہے تھے، سب کو بھوک بھی لگ گئی، سب نے کھایا، حضرت نے بھی کھایا، یہاں تک کہ وہ پلیٹ بالکل خالی ہو گئی۔ اب اس بچے نے کہا کہ 100 پیس حلوہ کے تھے، 100 روپیہ دیجیے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی تمہارا قرض تو ابھی کا ہے، ان لوگوں کا تو 3 سال 5 سال کا ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ، ان کو ملے گا تو تم کو بھی ملے گا۔
یہ سننا تھا کہ وہ بچہ چیخنا رونا شروع کر دیا کہ ہائے اللہ میری ماں تو مجھے بہت مارے گی. وہ ایک ایک پیس گن گن کر دی ہے، ایک ایک پیس کے حساب سے روپیہ گن گن کر لے گی. 1 روپیہ ادھر ادھر ہونے سے میری ماں مجھے مارتی ہے. آج جو ہے سب پیس جو ہے میرے اسی طرح اگر ختم ہو گئے، پیسے نہیں ملیں گے، میں گھر کیسے جاؤں گا. وہ بچہ گر گڑا کر چیخنے رونے لگا. ابھی وہ رو رہا تھا، اتنی دیر میں ایک آدمی نے دستک دیا. جو قریب میں تھا اس نے دروازہ کھولا، اس نے ایک لفافہ دیا اور کہا کہ حضرت کو لے جا کر دے دو اور کہنا کہ آپ کے دوست نے بھیجا ہے. وہ سوچا کوئی خط وغیرہ ہوگا، لا کر دیا. اور لا کر دینے کے بعد جو ہے لفافہ جب پھاڑا گیا تو اس میں روپیے بھرے ہوئے تھے، نوٹ بھرے ہوئے تھے. نکالا سب سے پہلے 100 روپیہ کا نوٹ اس بچے کو دیا. وہ بچہ پلیٹ بجاتے ہوئے ایک دم ہنستے ہوئے دوڑا، خوشی کے مارے. وہ پھولے نہیں سما رہا تھا کہ چلو میرا پیسہ مل گیا. اس کے بعد ایک ایک آدمی سے معلوم کیے، بھائی آپ کا کتنا قرض ہے؟ 5,000 گنتی کر کے دے دیے، 3,000 گنتی کر کے دے دیے، 10,000 گنتی کر کے دے دیے. اس طرح سے تمام لوگوں کو پیسے ادا کر دیے. نہ 1 روپیہ زیادہ تھا اور نہ کسی کا قرض باقی رہا. بالکل برابر ہو گیا، جتنا قرض اتنا روپیہ.